اب آپ کے سامنے سلسلہ وار قرآن کی تفسیر و قرآن کا ترجمہ شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ سورہ آل عمران پارہ تلک الرسول۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں پناہ لیتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نجران کے وفد کو دلائل کے جوابات دینا، یہ اس مایہ ناز و وفد کے دلائل تھے جن کے جواب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا، کیا تم کو معلوم نہیں کہ بیٹا باپ کے مشابہ ہوتا ہے؟ وفد نے کہا کیوں نہیں؟ دوسرے پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم کو معلوم ہے کہ خدا تعالیٰ زندہ ہے، کبھی بھی اس کو موت نہیں آ سکتی، اور عیسیٰ علیہ السلام کو ضرور موت اور فنا آنے والی ہے۔ وفد نے اقرار کیا کہ بے شک یہ صحیح ہے۔ یہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب میں یہ بات قابل غور ہے کہ آپ نے نصارہ کے الزام کے لیے نہیں فرمایا کہ تمہارے عقیدے کے موافق تو عیسیٰ علیہ السلام کو موت آ چکی ہے، کیونکہ نصارہ کے عقیدے کے موافق حضرت عیسیٰ مصلوب و مقتول ہو کر مر چکے ہیں، کیونکہ یہ عقیدہ باطل ہے اور خلاف واقعہ ہے۔ تیسرے پھر آپ نے فرمایا کیا تم کو معلوم نہیں کہ حق تعالیٰ ہی ہر چیز کے وجود کو تھامنے والے اور اس کے محافظ و نگراں اور رزق رساں ہیں؟ انہوں نے کہا بے شک۔ پھر آپ نے فرمایا کہ بتلاؤ کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی ان میں سے کسی چیز کے مالک و قادر تھے؟ یعنی کیا عیسیٰ علیہ السلام نے بھی مخلوقات کو وجود عطا کیا ہے، اور کیا اپنی قدرت و طاقت سے مخلوق کے لیے سامان بقا پیدا کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ چوتھے پھر آپ نے فرمایا کیا تم کو معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ پر زمین و آسمان کی کوئی چیز مخفی اور پوشیدہ نہیں؟ انہوں نے کہا بے شک۔ آپ نے فرمایا کیا عیسیٰ علیہ السلام کو ان میں سے بغیر اس چیز کے کہ جس کا خدا تعالیٰ نے ان کو علم دے دیا تھا کوئی اور شے بھی جانتے تھے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ پانچویں پھر آپ نے فرمایا کہ پروردگار عالم نے عیسیٰ علیہ السلام کی شکل و صورت اپنی مرضی کے موافق ان کی والدہ کے پیٹ میں بنائی، اور کیا تمہیں معلوم نہیں کہ خدا تعالیٰ نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے نہ پخانہ پیشاب کرتا ہے؟ انہوں نے کہا بے شک۔ پھر آپ نے فرمایا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ان کو اسی طرح پیٹ میں رکھا جس طرح ایک عورت اپنے بچے کو پیٹ میں رکھتی ہے اور پھر اس کو جنتی ہے؟ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور بچوں کی طرح ان کو غذا دی گئی، پھر بڑے ہوئے اور وہ کھاتے تھے، پیتے تھے اور پیشاب پخانہ کرتے تھے۔ انہوں نے اقرار کیا بے شک صحیح ہے۔ آٹھویں آخر میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کو ان سب باتوں کا اقرار ہے تو بتاؤ کہ ایسا ہو کہ عیسیٰ خدا کیسے ہوئے؟
عیسیٰ خدا کیسے ہوئے جیسا تمہارا گمان ہے؟ تو در حقیقت آپ کے ان ارشادات سے ان لوگوں نے حق کو خوب پہچان لیا مگر جان بوجھ کر انکار کیا اور جوابات سن کر خاموش ہو گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اب بھی تم کو میرے دعوے رسالت میں کوئی شبہ باقی ہے تو آؤ، ہم اور تم اپنی اولاد کو لے کر باہر میدان میں نکلے اور خدا سے دعا کریں کہ جھوٹے خدا پر خدا کی مار ہو۔ عیسائی یہ سن کر کہنے لگے کہ ہم اس کا جواب مشورے کے بعد دیں گے۔ چنانچہ باہمی مشورے کے بعد اس پر راضی نہ ہوئے اور نجران کو واپس چلے گئے۔ اسی دوران میں سورہ آل عمران کی ابتدا سے 83 آیت تک نازل ہوئیں۔ دعا کیجئے، یا اللہ اپنی معرفت کے حقیقی ہمیں عطا فرما اور اپنی بندگی کی توفیق نصیب فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔